حضرت مکی نے لکھا کہ بعض سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مذاقیہ طور پر شرارت کرنے کے لیے کچھ سوال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک صاحب نے حضرت علی سے سوال کیا، اچھا علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کہ پیارے آقا کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب ان کے ذہن میں شرارت یہ تھی کہ حضرت علی کہیں گے آقا کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی کہیں گے میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو میں کہوں گا اگر آپ سب سے بڑے عالم ہیں تو خلافت پر بھی آپ کا حق ہے، پھر خلافت حضرت ابو بکر کو کیوں دی گئی؟ جب انہوں نے سوال کیا تو حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، اور یہی وہ حسین موقع ہے کہ جب پیارے آقا نے حضرت ابو بکر کو مصلی پہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر اتنے سخت دل والے نہیں تھے، ان کی ہمت نہیں ہوئی مصلی پہ جانے کی، صحابہ نے حضرت عمر کو آگے کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اقامت ہو گئی۔ جب حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز گئی حجرے میں۔ بیماری کے باوجود نبی نے پردہ ہٹا کے کہا نا عمر مراد رسول ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر کی زبان پہ رب کا قرآن بولتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو، ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پر نہیں جا سکتا۔ حضرت علی نے کہا کہ امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا، اچھا علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کہ امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو فرمایا کہ امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ جب حضور نے چندہ مانگا تو عثمان اتنی تعداد میں اونٹ لایا تھا، ہزاروں کی تعداد میں، بہت زیادہ تھے اونٹ۔ حضرت علی نے کہا وہ سب اپنی جگہ پر تھے، عمر آدھا لایا تھا، بہت زیادہ سامان تھا، لیکن ابو بکر نے تو گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا۔ آج میں یہ بات ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن لوگوں کی مسجدوں میں مدرسوں میں پیسے دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے اور فقیروں کے ہاتھ پر 5 روپے رکھنے میں ان کے دم نکل جاتے ہیں، ایسے لوگوں تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے چندہ مانگا تو ابو بکر نے تو گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی ابا جی کروٹ لے رہے ہیں، کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابا جی کیا وجہ ہے؟ عائشہ بیٹا تجھے پتہ نہیں رسول اللہ نے چندہ مانگا ہے تو آپ تو سب کچھ اٹھا کے دے آئے، میں دیکھ رہی تھی آپ دیواروں پر ہاتھ لگا رہے تھے، کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، آپ تو سب کچھ دے کے آئے۔ ابو بکر رو کے کہتے ہیں عائشہ بیٹا میں سب کچھ دے کے آیا ہوں، میں سب کچھ دے کے آیا ہوں، لیکن میں پریشان اس لیے ہوں کہ نبی نے اس شدت سے، اس تڑپ سے چندہ مانگا ہے، لگتا ہے سخت دشمن سے مقابلہ ہے، اس شدت سے، اس تڑپ سے چندہ مانگا ہے، اور میں پریشان اس لیے ہوں کہ ابو بکر نبی چندہ مانگ رہے ہیں اور تو نے 32 درہم گز کا کپڑا پہن رکھا ہے، تو نے 32 درہم گز کا کپڑا پہن رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صبح اٹھتے ہیں، وہ صبح 200 درہم کے لگ بھگ وہ کپڑا بیچتے ہیں اور چند درہموں کا ٹانٹ خریدتے ہیں اور اس ٹانٹ کو اپنے بدن کے اوپر اوڑھتے ہیں اور کیکر کے ببول کے کانٹے لیتے ہیں، ان کانٹوں کے بٹن بناتے ہیں اور پیارے آقا کی مجلس کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ابو بکر نہیں پہنچتے ہیں، جبریل پہلے پہنچ جاتا ہے، جبریل پہلے پہنچ جاتا ہے اور جبریل کے تن پر بھی ٹانٹ ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا پہن رکھا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اوپر دیکھیے۔ پیارے آقا اوپر دیکھتے ہیں، اللہ پردے ہٹاتے ہیں، محبوب کو دکھاتے ہیں، ملائکہ نے بھی ٹانٹ کا لباس پہن رکھا ہے، ملائکہ نے بھی ٹانٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ پیارے آقا کہتے ہیں جبریل کیا ماجرا ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بات لمبی نکل جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آ گئے۔ پیارے آقا کہتے ہیں ابو بکر جبریل آیا ہے۔ جی یا رسول اللہ، پیغام لایا ہے رب کا۔ جی یا رسول اللہ، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اور اللہ پوچھتے ہیں محبوب ابو بکر سے پوچھئے، ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا رئیس تھا، آج تیرے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، تو مجھ سے خوش ہے؟ خوش ہے مجھ سے؟ حضرت ابو بکر کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ
یا رسول اللہ، اللہ کو کہیے ابو بکر کے تن پر جو کپڑا ہے آج اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے بھی ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے خوش ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا سخی بھی ابو بکر ہے۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، اچھا علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کہ امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اب ان کے ذہن میں شرارت یہ تھی کہ حضرت علی کہیں گے میں سب سے بڑا بہادر، مرحب کے ٹکڑے کیے، عبد ود کے ٹکڑے کیے، جو للکارتا تھا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرے مقابلے کو آئے، 70 لوگوں کے مقابلے میں وہ اکیلا آیا کرتا تھا، کون؟ عبد ود، اس کے ٹکڑے کیے حضرت علی نے۔ تو اس کے ذہن میں شرارت یہ تھی کہ حضرت علی کہیں گے میں سب سے بڑا بہادر ہوں، لیکن حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک نبی میں 70 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ عام نبی کی بات ہے، میرے نبی کے اندر تو بہت زیادہ طاقت تھی، ہمارے نبی کے اندر تو بہت زیادہ قوت تھی، اور ایسا اکیلا امت میں ابو بکر ہی ہے جس نے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا نا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آنے لگا، پتھریلی زمین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، تو جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آنے لگا تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے، سوار ہو جائیے۔ پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کس پر؟ یہاں تو کوئی سواری ہے ہی نہیں۔ ادھر پیارے آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا، ادھر ابو بکر جھک گیا۔ رب نے بھی کہا ابو بکر نیما ہو میں تنو اونچا کراں۔ پیارے آقا سوار ہوئے ابو بکر کے کندھے پر۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، میں عرض کر رہا ہوں آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے۔ میں کہتا ہوں ارے تو روتا ہے صدیق خلافت لے گیا، تو روتا ہے صدیق امامت لے گیا، ارے دیکھ ہجرت کی رات صدیق اپنے کندھوں پر وجود نبوت لے گیا۔